160 ارب روپے سے ہم نے یہ کام شروع کیا. ہر مہینے 50,000 گھر تیار کریں. کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اتنے گھر بن چکے ہیں؟ گورنمنٹس کے جو دعوے ہوتے ہیں اس کو میجر کرنے کا ہمارے پاس ٹول نہیں ہوتا. نہ کوئی کانٹریکٹر ہے, نہ کوئی انٹرمیڈری ہے. اکاؤنٹیبل کوئی بھی نہیں ہوتا کہ وہ پیسے کہاں گئے. اگر یہ لوگوں نے اپنا گھر نہیں بنایا اور پیسے لے کے کھا گئے تو کیا ہوگا؟ بے کسی سے بڑی امیدیں ہیں, تم کوئی آسرا نہ دے جانا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایکسپریس ٹریبیون پوڈ کاسٹ. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے 2022 میں جو فلڈ آیا. آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب نے دیکھا ہے کہ اس میں کتنی کیٹاسٹروفی ہوئی. ایک نیچرل بلیسنگ جو کہ رین ہے وہ کس طرح سے تباہی میں تبدیل ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا ان تمام لوگوں کا جن کے گھر ٹوٹ گئے, جو کہ روڈز پہ آ گئے, جن کے پاس نہ کچھ کمانے کو تھا نہ شیلٹر تھا رہنے کے لیے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس زبردست ہاؤسنگ کے بارے میں جس کا نام ہے SPHF, سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز. یہ بتاتے ہوئے مجھے آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے دیٹ دس از دا لارجسٹ ریکنسٹرکشن ہاؤسنگ جو دنیا میں کسی نے بھی کبھی فلڈ افیکٹیز کے لیے بنائی ہے. اور پاکستان میں ہم بہت لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم سب سے زیادہ بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. ایسا ہی یہ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جو کہ میں آپ کو جس کی ڈیٹیلز بتانا چاہتی ہوں کہ بیسکلی 2.1 ملین ہاؤسز ور ڈسٹرائڈ, جس میں 12 ملین لوگ تھے جن کو مدد کی ضرورت تھی. اس میں 8 لاکھ خواتین تھیں. اور یہ جو بیسکلی ہاؤسنگ ہے, اٹس ناٹ جسٹ ہاؤسنگ, یہ ایک بینیفیشری ڈریون پروجیکٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر صرف بنا نہیں دیے گئے اور ان کو دے نہیں دیے گئے, ان کو ایک خاص اماؤنٹ الاٹ ہوتا ہے انسٹالمنٹس میں, جس کے بیسس پہ وہ خود اپنا گھر بناتے ہیں. کوالٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ کچے مکان دوبارہ نہیں بنائے جاتے. یہ جو مکان بنائے جاتے ہیں یہ کسی بھی جو نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس سے لڑنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. سو اس کے بارے میں ہمارے ساتھ جو آج موجود ہیں میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO SPHF خالد محمود شیخ صاحب. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو کوڈوز ٹو یو, بہت بہت شکریہ ایسے کسی ہاؤسنگ اسکیم کو بنانے کا جو کہ سسٹینیبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بنایا, بینیفیشریز کو دیا اور اس کے بعد خدا نخواستہ 3-4 سال بعد وہی گھر دوبارہ تعمیر کیے جائیں. تو سر سب سے پہلے تو میں ہاؤسنگ سے پہلے آپ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس بیک گراؤنڈ نے آپ کو اس پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے میں کیسے مدد کی؟ جی تھینک یو ویری مچ. میرا نام خالد محمود شیخ ہے, جیسا کہ آپ نے بتایا. میرا تعلق سول بیوروکریسی سے ہے. اس سے پہلے میں مختلف محکموں میں کام کر چکا ہوں, ایز اے سیکرٹری ٹرانسپورٹ, سیکرٹری امپلیمنٹیشن, اور اس کے علاوہ میں مینیجنگ واٹر بورڈ بھی, MD واٹر بورڈ بھی رہا ہوں, اور فائنینشیل ایڈوائزر KMC. مختلف جگہوں پر میں نے مختلف کیپیسٹیز میں کام کیا. اور یہ پروجیکٹ ہم نے کنسیو کیا تقریباً دسمبر 2022 میں. یہ بارشیں ختم ہو چکی تھیں اگست سپٹمبر تک, اکتوبر تک. اس کے بعد پھر بلاول بھٹو صاحب کی بصیرت تھی کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا, اور انہوں نے ہدایت جاری کی اس وقت جو چیف منسٹر تھے مراد علی شاہ صاحب کو, اور وہ آج بھی ہیں, کہ مجھے ان کے سب لوگوں کے جن کے گھر گر گئے ہیں ان کے گھر ریکنسٹرکشن چاہیے. صحیح. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم نے ایک پورا پلان کنسیو کیا, جس میں ہم نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام آپ نے بتایا سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز. اور یہ سیکشن 42 کمپنی ہے, ناٹ فار پروفٹ. اور سب سے پہلے اس میں ورلڈ بینک نے $500 ملین دیے ہمیں, اور $227 ملین گورنمنٹ آف سندھ نے ہمیں دیے, جو کہ پاکستانی روپے میں 50 ارب بنتے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے, اور تقریباً 110 ارب روپے ورلڈ بینک کے بنتے ہیں. تو 160 ارب روپے سے ہم نے یہ کام شروع کیا. صحیح. اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہمیں ایک تو تیزی کے ساتھ اس میں رول آؤٹ کرنا تھا اس سارے پروسیس کو, اور یہ اس کی جو جوریسڈکشن تھی وہ بہت بڑی تھی. پورے سندھ میں 24 ڈسٹرکٹس میں یہ گھر بنانے تھے, 20 لاکھ گھر. جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا لارجسٹ ہاؤسنگ انیشیٹو ہونے اس لیے جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ گھر بنے تھے پہلے آزاد کشمیر میں, جو زلزلہ آیا تھا 2005 میں, اس میں تقریباً 6-6.5 لاکھ بنے تھے. صحیح. لیکن پھر اس کے بعد 2015 میں زلزلہ آیا تھا نیپال میں, بالکل, اور اس میں تقریباً 7,80,000 گھر بنے. تو جیسے ہی ہم 8 لاکھ گھر کراس کریں گے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ بن جائے گا. اور اس وقت ہم 5 لاکھ کے قریب ڈسبرسمنٹ کر چکے ہیں پہلی قسط.
تقریباً 2.5 لاکھ ہم سیکنڈ قسط کر چکے ہیں, صحیح, اور 1 لاکھ گھر ہم تقریباً تکمیل کے مراحل میں ڈال چکے ہیں. اور ہمارا انیشیٹو یہ ہے کہ ہم ہر مہینے 50,000 گھر تیار کریں. بیسٹ آف لک فار دیٹ. یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسپیرنسی ہے جس کی بیسس پہ آپ بھی مجھے بتا رہے ہیں, اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں آپ لٹرلی ان کے URL, ویب سائٹ, سب جگہوں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے ہاؤسنگ اسکیمس, پروجیکٹس اسٹارٹ ہوتی ہیں, فنڈنگ بڑی اچھی ملتی ہے, اسٹارٹ ہو جاتی ہے, لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ پیسہ ایگزیکٹلی کہاں استعمال ہو رہا ہے, وہ وہاں دھاندلی کا ایک بہت بڑا چانس ہوتا ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسپیرنسی ہے جس میں آپ MIS کی بات کریں, ٹیکنالوجی ڈریون سسٹم کی بات کریں, اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو کیوں لگا یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اتنے گھر بن چکے ہیں. ہاں, اصل میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹس کے جو دعوے ہوتے ہیں اس کو میجر کرنے کا ہمارے پاس ٹول نہیں ہوتا. جی, گورنمنٹ کہے کہ ہم نے بے تحاشا پیسے انفراسٹرکچر لگائے, لیکن کیا کیا, کہاں روڈ بنے, اس کا ڈیجیٹل ایویڈنس بہت کم ہوتا ہے. بالکل. ہمارے پروجیکٹ کو دیکھ کر اب گورنمنٹ آف سندھ نے بھی ایک پورا ڈیجیٹل میپنگ کرنا شروع کر دی ہے. ہم آپ کو ویب سائٹ پہ جا کر ہم نے ہیٹ میپ بنایا ہے, یعنی پورے صوبے کا جو میپ ہے اس میں جا کر آپ کلک کر سکتے ہیں. ہم آپ کو بھی جلدی لانچ کرنے والے ہیں, یہ ہم نے بنا لیا ہے کہ آپ کسی ڈسٹرکٹ میں جا کے اس کو کلک کریں گے تو اس ڈسٹرکٹ میں ہیٹ میپ کھل جائے گا, یعنی کتنے گھر ایسے ہیں جن کی پلنتھ بن چکی ہے, کتنے گھر ایسے ہیں جن کی لینٹل بن چکی ہے, کتنے گھر ایسے ہیں جن کی چھت ڈل چکی ہے. اور اگر آپ اس ڈاٹ کو فردر کلک کریں گے تو اس کی تصویر اور اس کی ایویڈنس بھی آ جائے گی. یہ تو وہ چیزیں جو ہم ابھی 3-4 دن میں شروع کرنے والے ہیں, ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. لیکن آج بھی اگر بینیفیشری جو 20 لاکھ ہمارے بینیفیشری ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے, تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہمارے جو گریونسز ریڈریسل میکنزم ہیں GRM, وہ ہم نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, اور وہ ٹاپ آف دی لائن فرم ہے جو یہ سارا کام کر رہی ہے. آپ اسے فون کر سکتے ہیں, SMS بھیج سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ اپنی کمپلین دے سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. دوسرا یہ کہ ہم نے ویب سائٹ پر ایک CNIC نمبر ڈال کر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, آپ کا کیسے اپروو ہو گیا ہے یا نہیں, کیا آپ کو پہلے قسط ریلیز ہو گئی یا نہیں, دوسری قسط ریلیز ہو گئی یا نہیں, تو اس کے لیے آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے, وہاں اپنا شانتی کارڈ نمبر ڈالیں گے, کلک کریں گے اور وہ سامنے آپ کے تصویر آ جائے گی کہ جی آپ کے 2 قسطیں جاری ہو چکی ہیں, یا آپ کا کیس اپروو ہو گیا ہے, یا آپ کا کیس انڈر ریویو ہے. ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آج لوگوں تک پہنچنے کے لیے, دیکھیں جو میرا 30-35 سال کا تجربہ ہے بیوروکریسی کا, پہلی دفعہ مجھے فیل ہوا کہ زندگی جو ہے وہ فائلوں سے بھی بڑھ کر کچھ ہو سکتی ہے. ورنہ ہم تمام فیصلے جو کرتے تھے وہ فائلوں پہ کرتے تھے. ایک فائل آتی تھی, اس میں لکھا ہوتا تھا کتنے گھر بنانے کرنے, ہم اسے اپروو کرتے تھے یا آگے چلاتے تھے. لیکن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی جو آپ نے بات کی, اس سے پہلی دفعہ یہ ممکن ہوا ہے کہ آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. بالکل, آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں, لوگ آپ تک پہنچ سکتے ہیں. اور سر یہ انٹریکشن کی بیسس پہ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے بینیفیشری کا, وہ بھی آف کورس اور اسٹرانگ ہوگا اور زیادہ بھروسہ ہوگا بینیفیشری کو. سر آپ نے ابھی بات کی تھی کہ صرف امپلیمنٹیشن سے پہلے کا جو پروسیس ہوتا ہے فائل کو سائن کرنے کا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب یہ سب جو لکھا ہوا ہے آن دا بک, یہ جب اسائن ہو جاتا ہے, ایک بینیفیشری ہے, اس کو انسٹالمنٹس میں پیسے ملتے ہیں, وہ کس کس بیس پہ پیسے ملتے ہیں, کون سی اسٹیج پر ملتے ہیں, اور وہ کوالٹی ایشورنس چیک کیا ہے جس کی بیسس پہ آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو مکان اپنے لیے تعمیر کر رہے ہیں وہ سسٹینیبل ہے, ریزیلینٹ ہے. ہاں, 2 سوال ہیں یہ بیسیکلی. پہلے تو یہ کہ آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوتی ہے. ہم نے سب سے پہلے ایک موبائل ایپ بنائی اکتوبر میں, جیسے بارشیں ختم ہوئی تو ہم نے ایک موبائل ایپ بنائی, اور اس موبائل ایپ کی مدد سے پاکستان آرمی اور جو ڈپٹی کمشنرز کے آفیسز کے لوگ ہوتے ہیں وہ گئے تمام فیلڈز میں, اور وہاں جا کے انہوں نے ان کوآرڈینیٹس کو ریکارڈ کیا جہاں پر کوئی گھر گرا ہوا تھا, لوگوں سے پوچھا, تمام سروے کیا, اور اس سروے کی ساری رپورٹ ہمیں بھیج دی نومبر-دسمبر میں. صحیح. پھر اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کی کہ ہم نے کمیٹی بنائی, اس کے بعد کمپنی بنائی, اور اس کے بعد پھر ہم نے 5 انٹرنیشنل ریپیوٹ کی NGOز ہائر کی, SRSO, NRSP, تھردیپ, سیفکو اور ہینڈس. اور یہ سارے بڑے ٹرسٹڈ نام ہیں, یہ سارے ٹرسٹڈ ہیں, پوری دنیا میں ان کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے. ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, اور ایک یونیفارم ریٹ پر ہم نے ان کو یہ اسائنمنٹ دیا کہ آپ ہماری ایک اور ایڈوانسڈ موبائل ایپ لے کے جائیں گے اور اس سارے ڈیٹا کو ویلیڈیٹ کریں گے, کیونکہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے سروس پہ بھروسہ نہیں ہوتا. تو ایک سروے جو گورنمنٹ نے کرایا اس کو پھر ویلیڈیٹ کیا انٹرنیشنل اور نیشنلی ریکگنائزڈ NGOز نے, جس کی بنیاد پہ وہ ڈیٹا سیٹ تیار ہو گیا. اب اس ڈیٹا سیٹ کے بعد
بڑا مشکل مرحلہ تھا. ہم نے ایک 130 فیلڈز پر مبنی جو ہے پوری ایک MIS ویب بنائی جس پہ وہ سارا ڈیٹا آیا. اب ہمارا کام یہ تھا کہ ہم پرانے ڈیٹا کو نئے ڈیٹا کو سامنے دیکھیں کہ اس میں کوئی ڈسپیرٹی تو نہیں ہے. تو کیا شناختی کارڈ نمبر میں تو کوئی فرق نہیں ہے, نام میں تو کوئی فرق نہیں ہے, ولدیت میں فرق تو نہیں ہے, لوکیشن تو چینج نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے پھر ارنسٹ اینڈ ینگ کو ہائر کیا, ایک ایڈوانس فرم کو, جو ہمارا پروجیکٹ امپلیمنٹیشن پارٹنر ہے. اور وہ تمام ڈیٹا جو ہم سارا دیکھتے ہیں, پھر اس کی ہم مختلف ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹس ہے ان کی مدد سے پھر ہم ڈیٹا کو فائنل کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ KPI جو ENY ہے وہ اس کو چیک کرتی ہے, اور ایک ایک بینیفیشری کو چیک کرنے کے بعد وہ ہمیں اوکے کرتی ہے کہ ہاں دے آر گڈ ٹو گو. اس کے بعد پھر ہم ان کا بینک اکاؤنٹس کھلواتے ہیں, سینٹرلائز بینک اکاؤنٹس. صحیح. اور اس کے بعد ہم ہمارا جو بینک نیشنل بینک ہے جہاں ہمارے فنڈس ہوتے ہیں وہاں سے ڈائریکٹ ہم اس کے بینک کے اکاؤنٹ میں ہٹ کرتے ہیں وہ پیسے 75,000 روپے. تو اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگ یہ جو معاشرے میں کرپشن ہوتی ہے نا بیوروکریسی میں یا کہیں اور, وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کے ہاتھوں میں لوگوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. یعنی اس میں بیچ میں کوئی کانٹریکٹر نہیں ہے, کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے, سیدھے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے. اس نے 75,000 روپے اس نے بینک گیا, بینک جا کے بایو میٹرک کرایا, چیک بک لی اس نے, اور اس نے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے, بازار گیا, بازار جا کے اس نے اپنا مٹیریل خریدا, میسن ہائر کیا. نہ کوئی کانٹریکٹر ہے اس پورے پروسیس میں, نہ کوئی انٹرمیڈری ہے. دیکھیں جو ابھی آپ امپاورمنٹ کی بات کر رہے تھے, تو آپ یہ دیکھیں کہ 20 لاکھ لوگ, اور یہ تقریباً 12 ملین لوگ ہوتے ہیں کہ ہر گھر میں 5-6 لوگ ہوتے ہیں. یہ 10,000 سے 20,000 روپے کمانے والے لوگ ہیں 94% میں سے. جن 31% لوگ وہ ہیں جن کی آمدنی 10,000 روپے مہینہ سے کم ہے. بالکل. اور 20,000 مہینہ سے کم آمدنی والے تقریباً 64% ہیں. تو 94-95% لوگ وہ ہیں جن کی مجموعی آمدنی 20,000 روپے مہینہ سے کم ہے. بالکل. وہ آدمی جس کی اپنی تنخواہ 10,000 یا 15,000 ہو, اس آدمی نے 3 لاکھ روپے کا ایک کتنا بڑا پروجیکٹ کیا جس میں 8 لاکھ عورتیں بھی شامل ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے فیصلے خود کیے. بالکل. اور جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں, ہم سن رہے ہیں یا ہماری باتیں سن رہے ہیں, ایک بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے, اور سب سے مشکل چیز جو ہوتی ہے وہ اپنا گھر بنانا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی ساری عمر اس میں لگ جاتی ہے تب کہ جا کے اپنا ایک گھر بنا سکتے ہیں. بالکل. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ نے ایک ایسا انیشیٹو لیا جس میں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. کیونکہ دیکھیں اگر میرا یا آپ کا یا جو بھی ہے, اگر اس کا اپنا گھر بن جاتا ہے نا, اس کے بعد باقی کام آسان ہے. بالکل. بچوں کی تعلیم ہے, صحت ہے, یہ چھوٹی قیمت سے حل ہو جاتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنا ایک گھر ہو. بالکل. سیفٹی کا, تحفظ کا احساس. آپ نے ابھی خواتین کا بھی نمبر بتایا تھا کہ 8 لاکھ سے زیادہ خواتین ہیں یہ. سر, فائنینشیل انکلوژن مرد حضرات کے لیے تو ضروری ہے ہی, لیکن خواتین کے لیے ویمن امپاورمنٹ یہ کتنی ضروری ہے؟ کہ ایک میں بینیفیشری کی بات سننے میں آئی تھی مجھے کہ وہ بینک جانے سے بھی گھبرایا کرتی تھی, اور ان کو لگتا تھا کہ بینک کے باہر جو گارڈ کھڑے ہوتی ہیں تو ان کو بھی دیکھ کے انہیں ڈر لگتا تھا. اینڈ ناؤ شی ہیز ہر اون بینک اکاؤنٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمیونٹی بلڈنگ میں یہ کتنا ہیلپ کرتا ہے کہ خواتین بھی اب انڈیپینڈنٹ ہیں, کانفیڈنٹ ہیں, ان کا بھی بینک اکاؤنٹ ہے؟ کیا آپ لوگوں نے یہ انویژن کیا تھا جب آپ یہ اس آئیڈیا کے ساتھ آئے تھے؟ سچی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا اندازہ آپ کو اس سارے پروسیس سے گزر کر ہوتا ہے. تو جس وقت ہم نے شروع کیا تھا ہمارے ذہن میں تو صرف یہ تھا کہ گھر بنانے اور ریزیلینٹ گھر بنانے تاکہ وہ گھر گر نہ جائیں, اس لیے کہ یہ بہت بڑی ریپوٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اتنے بہت سارے میں اپنے کمیونیکیشن اسپیشلسٹ سے ایک بات ضرور کہتا تھا اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ دیکھو 20 لاکھ گھر میں 20 لاکھ کہانیاں ہوں گی. بالکل. اور ہر گھر کی ایک کہانی ہوگی. جی. اور اتنی ٹچنگ اسٹوریز ہیں کہ مطلب وہ اس کے لیے ایک علیحدہ ہی پوڈ کاسٹ شاید ہمیں کرنا پڑے. اس میں ایک کہانی اس میسن کی بھی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ان کا آمدنی کا ذریعہ بڑھ گیا کیونکہ انہوں نے اپنا گھر تو بنایا ہی بنایا لیکن اپنے آس پاس والے لوگوں کا گھر. میں دادو گیا تھا, یہ آپ کو صحیح انہوں نے بتایا. تو ایک صاحب مجھے ملے جو میسن تھے. جی. تو انہوں نے کہا کہ اب تک میری جو ہے سارا یہ تھا کہ ہم شہر جاتے تھے اور لوگوں کے گھر بناتے تھے. جی. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اپنے گھر بنائیں گے. وہ بھی ہمارا ایک بینیفیشری تھا. تو اس کو اپنا گھر تو 3 لاکھ میں بنا لیا لیکن اس نے 8 گھر اور بنائے جس سے اس کو اپنے روزگار ملا. اسی گاؤں میں مزدوری ہوئی. مزدوری پہ اور روزگار پہ میں بتاؤں کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ایک بڑا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے ILO کے نام سے. جی. اور اس نے ایک ایکسرسائز کرائی تھی ہمارے پروجیکٹ پر, کنسلٹنسی کروائی تھی, اور اس میں ان کا جو ٹیک اوے تھا وہ یہ تھا کہ تقریباً 10 لاکھ جابس جو ہیں اس میں کریٹ ہوں گی ان 2 سال کے دوران. اور ایک رپل ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ کو اگر اکنامکس آپ کا سبجیکٹ رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا
کہ $1 کی انویسٹمنٹ جو آپ انفراسٹرکچر میں کرتے ہیں بالکل اس سے $7 کی ریٹرنس کریٹ ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ یہ سوچیں کہ 500 ارب روپے انٹیریئر میں جا رہے ہیں, اور صرف ایک جیکب آباد خیرپور ڈسٹرکٹس میں 2,18,000 گھر ہم نے بنانے ہیں, جس میں سے 68,000 گھر ہم نے شروع کر دیے ہیں, اور صرف خیرپور ڈسٹرکٹ میں 60 ارب روپے کی انویسٹمنٹ جا رہی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی 75,000, 1 لاکھ اور 25,000 کے. صحیح. اور اس میں کوئی انٹرمیڈری نہیں ہے, ورنہ جنرلی تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بڑا پروجیکٹ ہو تو اس کے اتنا ریپل افیکٹ نہیں جاتا جتنے چھوٹی چھوٹی انٹرونشنس سے فرق پڑتا ہے. بالکل بالکل ایبسلیوٹلی. سر نہ صرف یہ کہ سسٹینیبل ہاؤسنگ ہے, لیکن ایک اور جو زبردست فیکٹر ہے اس پوری اسکیم کا, وہ مجھے یہ لگا کہ گرین انرجی پہ بہت زیادہ فوکس ہے. آپ بتائیے گا کہ سولر پینل, سولر انرجی پہ آپ لوگوں کے کافی پلانز ہیں, تو وہ کس طرح سے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے آپ؟ ہاں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ کہ گڈ برک کا کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے. ایک کورین ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ کو یہ برک جو ہے وہ بغیر برن کیے بنا لیتے ہیں, کاربن ایمیشن آپ کا وہاں ختم ہو گیا. تو یہ جو آپ کو پتہ ہے جو یہ ہمارے کلن ہیں یہ سارے پھر ریپلیس ہو سکتے ہیں, کیونکہ اسے اتنا زیادہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے کہ اگر ہم یہ, اور اس میں کورین انویسٹمنٹ ہے یونیڈو جو یونائٹڈ نیشن انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے, اس نے ہمیں گرانٹ دی ہے. میں بڑے انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ سرکار گرانٹ دیتی ہے جنرلی لوگوں کو, جیسے ہم SIUT کو پیسے دیتے ہیں, ہم انڈس ہاسپٹل کو پیسے دیتے ہیں, اور تمام اداروں کو پیسے دیتے ہیں. یہ واحد پروجیکٹ ہے جس میں لوگ اس پروجیکٹ میں گرانٹ اور ڈونیشنز دے رہے ہیں. جیسے یونیڈو نے ہمیں ڈونیشن دیا ہے, انڈیویجول ایک صاحب نے ہمیں 3 ملین دیے کہ 10 گھر میرے بنا دیں. اس طرح ہم اس کو اسکوپ کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی اتنی اوپر لے آئیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں. ایک تو ہم گڈ برک کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انیشیٹو ہم کر رہے ہیں. دوسرا انیشیٹو ہے کہ ہم نے ایک بڑا انٹرسٹنگ آئیڈیا کریٹ کیا, اور اس کا نام یہ کہ ہم ایک مرزو اوان ولیج ہے ٹنڈو محمد خان میں, ہم نے اس کا نام چینج کیا climate.town.change.pk. تو یہ نام آج گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو وہاں لے جائے گا. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس گاؤں سے سٹارٹ کریں اور اس کو کلائمیٹ فری بنائیں, کسی بھی ایمیشن سے پاک اس گاؤں کو بنا لیں, اور اگر یہ تجربہ کامیاب رہا تو پھر ہم سارے ولیجز کو آہستہ آہستہ اس طرح کریٹ کرتے چلے جائیں گے. زبردست. اس میں آئی تھنک سینیٹائزیشن پہ بھی آپ لوگ کافی کام کر رہے ہیں, ہینڈ پمپس اور جو ٹیکنالوجی آپ استعمال کر رہے ہیں, سنس اٹس ٹیک ڈریون پروجیکٹ, تو اس میں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا آئی تھنک نیڈ کہ کہاں کتنے ہینڈ پمپس کی ضرورت ہے, رائٹ؟ سو سر فیوچر میں ابھی تو جو ہو رہا ہے ہم ڈیجیٹل ٹرانسپیرنسی کے تھرو دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنے گھر بن رہے ہیں, کون سا گھر پلنتھ کی سٹیج پہ ہے, کون سا اس سے آگے کی سٹیج پہ ہے, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہیں اس تمام اسکیم میں. ہاں دیکھیں, جو ہمارا اسکوپ آف ورک ہے یا اسکوپ آف ایریا ہے وہ تقریباً 24 ڈسٹرکٹس ہیں, اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ تقریباً 84% لوگ جو ہیں دے آر فورس فار اوپن ڈیفیکیشن, دے ڈونٹ ہیو دی لگژری آف ٹوائلٹ. تو اس بات کو ہمیں ریئلائزیشن جب بھی ہوا جب ہم وہاں گئے, اور اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں $100 ملین دیے ہیں, وچ از ایکویلنٹ ٹو سم 28 بلین روپیز, اور ورلڈ بینک نے پیسے دیے ہیں, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے پیسے دیے ہیں کہ آپ ٹوائلٹ بھی شروع کر دیں. تو ہمارے پاس اس وقت تقریباً 40 ارب روپے ہیں جس سے ہم واش کی فیسلٹیز شروع کرنے جا رہے ہیں, جس میں کلین ڈرنکنگ واٹر ہے, ٹوائلٹ فیسلٹیز اور یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ جیسے آپ سے میں نے اس کی سولر کی بات کی, تو 2 لاکھ سولر گورنمنٹ آف سندھ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں دیں گے. بلکہ کل بھی میری میٹنگ ہوئی تھی منسٹر انرجی سے اور سیکرٹری انرجی سے, اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ جی تمام گاؤں جو ہیں ان کو سب کو دی جائیں. دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے جو بڑی جس کو میں ایمفیسائز کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی چیز پہلے نہ دیکھی ہو اور وہ آپ کو نہ ملے تو اتنا غم نہیں ہوتا, لیکن الیکٹریسٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے گاؤں میں گئی, اور اس کے بعد پھر وہ بڑھتی ہوئی کاسٹ نے لوگوں کو مجبور کیا کہ انہوں نے الیکٹریسٹی یوز کرنا چھوڑ دی یا اس کے بل نہیں دے سکے, جس کی وجہ سے جو ہیسکو ہے یا دوسرے ادارے ہیں انہوں نے وہاں اپنی الیکٹریسٹی بند کر دی ان میجورٹی آف دی ولیجز میں. تو وہ وہاں 30 سال پہلے 25 سال پہلے بجلی گئی, لیکن آج بجلی نہیں ہے. تو گورنمنٹ آف سندھ از ویری سیریس. اگر آپ منشور دیکھیں گورنمنٹ آف سندھ کا, تو اس میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ 300 یونٹ تک وہ بجلی فری دیں گے. تو کل ہماری جو اتفاق سے میٹنگ تھی اس میں بھی یہ ایشو ڈسکس ہوا, اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم سولر پارک کریٹ کریں جس سے ہم 300 یونٹ یا 200 یونٹ فری آف کاسٹ دے سکیں. تو یہ وہ انیشیٹیوز ہیں جو کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ سنک کرتے چلے جا رہے ہیں. صحیح.
اور اس کو ابھی امپلیمنٹ ہونے میں سولر انرجی کو تھوڑا سا بھی وقت درکار ہوگا. ہاں دیکھیں چلے تھے ہم گھر بنانے کے لیے, پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ واش آ گیا, پھر اس کے ساتھ یہ سولر آ گیا, اور یہ اس طرح پروسیس چلتا چلا جائے گا, اور ایک ایک ساتھ یہ اسٹارٹ ہوتی چلی جائیں گی چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ہم دوبارہ سے اس بات کو میں چاہتی ہوں ہم ہائی لائٹ کریں, کیونکہ ہر بینیفیشری کے پاس اختیار ہے اپنا گھر خود تعمیر کرنے کا, تو وہ جو کوالٹی کا گھر بنا رہا ہے اس میں آپ کے پاس جتنی بھی فورن انڈیپینڈنٹ باڈیز موجود ہیں جو اس کو اس بات کی ضامن ہوتی ہیں کہ اس کی کوالٹی صحیح ہے, ہاؤ ہیلپ فل اٹ از کہ اتنی ساری دوسری باڈیز جو ہے وہ انوالوڈ ہیں, اینڈ ایکچولی ایک سروے ہوتا ہے اینڈ دین ایک ری سروے ہوتا ہے, رائٹ؟ ایسا ہی ہے. ہاں, اس میں اس طرح ہے کہ پہلے تو میں تھوڑا سا خود بھی انشور تھا, انسرٹن تھا کہ کیا یہ سارے لوگ اپنے گھر خود بنا لیں گے, کیونکہ ایک ویو یہ بھی تھا کہ اگر یہ لوگوں نے اپنا گھر نہیں بنایا اور پیسے لے کے کھا گئے تو کیا ہوگا. یہ کئی دفعہ یہ ڈسکشن ہوئی, تو شروع میں تھوڑا سا یہ ہوا کیونکہ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں تھا, لیکن جب پہلی کس گئی, پھر دوسری گئی, تیسری گئی, تو جو لوگ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے وہ انہیں بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر 17,000 روپے لے کے کھا جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا, 3 لاکھ کا گھر اگر بن جائے گا تو زیادہ بہتر ہوگا. بالکل. تو یہ ایلیمنٹ اس سے ایڈریس ہوا. دوسرا یہ کہ لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا سیکھنا چاہیے. بالکل. ہماری حکومتوں کو لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, ان پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اور ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے. تمام لوگ دیکھیں اپنا گھر نا ہر آدمی نے اتنی محنت سے بنایا ہے. آئی وش کہ آئی کوڈ شو یو پکچرس, کہ میں آپ کو تصویریں دکھا سکتا کہ وہ لوگ جو بالکل ایک جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ, جب ان کو گھر بنانے کا موقع ملا تو انہوں نے بے انتہا نقش و نگار اور خوبصورتی اس میں لے کر آئے, جس سے یہ اندازہ ہوا کہ انسان کو اپنے گھر سے کتنی محبت ہوتی ہے, اور کتنا وہ ایکسپلسٹلی اپنے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتا ہے اس سارے انیشیٹو پہ. آپ کو معلوم ہوگا ہر آدمی جب اپنا گھر بناتا ہے تو اس کا زیادہ فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس کا ایکسٹیریئر کیسا ہوگا, تاکہ لوگ دیکھتے ہوئے جائیں کہ کس کا گھر ہے. بالکل. وہ بائی دا وے میں نے پکچرز دیکھی ہوئی ہیں, اس میں واقعی ہر کسی نے اپنے ایک انڈیویجول ٹچ دیا ہے اس گھر کو. سر, یہ جو ایک بات ہے نا کہ نہ صرف شیلٹر بٹ دس سینس آف اونرشپ, اس پہ میسلو کی ایک بڑی فیمس تھیوری بھی ہے, ہائرارکی آف نیڈس, کہ سب سے پہلے آپ کو آپ کی سیفٹی چاہیے, آپ کو آپ کے بیسک جو فزیولوجیکل نیڈس ہیں, اس کے بعد کہ کھانا پانی ہو گیا, اس کے بعد سیفٹی, شیلٹر, اور پھر اس کے بعد باری آتی ہے آپ کی سیلف اسٹیم کی, کہ آپ نے جاب کیا کرنی ہے, ٹیلنٹس آپ میں کیا ہیں. سو سر, اگر ہم دیکھیں کہ شیلٹر آپ نے پرووائڈ کر دیا ود اے سینس آف سیکیورٹی, کیا اس سے جاب کے جو مواقع ہیں, ان لوگوں کی جو آمدنی ہے وہ کسی طرح سے بڑھ پائے گی؟ از اٹ سائیکولوجیکل, اس کے علاوہ از اٹ آل لنکڈ؟ ہاں دیکھیں نا, جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ 10 لاکھ لوگوں کی جاب تو 2 سال میں یہ کریٹ کرے گی یہ انیشیٹو, جس میں ڈائریکٹ, انڈائریکٹ اور انڈیوسڈ جابس تینوں شامل ہوتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ مٹیریل کے لیے نئی دکانیں کھلنا شروع ہو گئیں. اچھا, لوگوں نے الیکٹرک کے آئٹمز رکھنا شروع کر دیے, تو ایک انڈسٹریل بوم, ایک لوکل لیول کا انڈسٹریل بوم وہاں آنا شروع ہو گیا. اس کے ساتھ لیکن ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں, سیکیورٹی کا سینس آف سیکیورٹی جو ہے نا, دیکھیں وہ تھے تھیچڈ ہاؤسز, جھونپڑی یا کچے مٹی کے مکان, لیکن اس کے بعد یہ پکا مکان تھا. تو ابھی ایک صاحب مجھ سے ملنے آئے, فارن کنسلٹنٹ تھے, تو انہوں نے کہا آپ گھر بنا رہے ہیں تو اس میں دروازہ ہے؟ میں نے کہا ہاں دروازہ تو ہے. تو واٹ از نیو اباؤٹ اٹ؟ تو انہوں نے کہا ایکچولی دروازہ از دی سینس آف سیکورٹی. یو انٹر سم ویئر, دین یو کین لاک اٹ اینڈ یو کین فیل کمفرٹیبل کہ ناؤ آئی ایم سیف اینڈ سیکیور. تو یہ بڑی امپورٹنٹ سینس آف سیکورٹی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں تک وہاں پہنچی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اوپن ایریاز ہوتے ہیں, کچھ جانور بھی ہو سکتے ہیں, کچھ انسیکورٹی انسانوں سے بھی ہوتی ہے. لیکن یہ اچھا, دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اس سے صفائی بہت ہوئی. کچے گھر میں فرش بھی مٹی کا ہوتا ہے, دیواریں بھی مٹی کی ہوتی ہیں, چھت بھی مٹی کا ہوتا ہے, لیکن یہ پکا سیمنٹڈ ہاؤس ہے تو صفائی کرنا آسان. بلکہ مجھے آئی ایل او کی یہی رپورٹ مجھے یاد آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہیلتھ اور ہائیجین بہتر ہوا کیونکہ صفائی کرنا بہت آسان تھا, اور اسکول کی اٹینڈنس بہت بہتر ہو گئی. میں نے کہا وہ کیسے بہتر ہوئی؟ انہوں نے کہا وہ ایسے بہتر ہوئی کہ اب بچے کم بیمار پڑتے ہیں, ورنہ پہلے ظاہر ہے مٹی کے ماحول میں زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں. تو سم ہاؤ آئی فیل کہ جو یہ ہاؤسنگ کا کانسیپٹ ہے, اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود یور ہیلتھ اینڈ ہائیجین, ود یور ویل بینگ. جو آپ نے بات کی اکنامک اپ لفٹنگ کی, وہ اس لیے کہ جب آپ کا گھر بن جاتا ہے نا تو آپ کا ایک ایسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اور پوری دنیا میں ایک یہ کارپوریٹ سرکل ہے کہ آپ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں. ایک گھر آپ کو بن گیا, آپ کا ایک ایسٹ کریٹ ہو گیا, اب آپ
کانشیس ہو جاتے ہیں. دیکھیں جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو آپ کے پاس امید بھی نہیں ہوتی. یہ بات میں نے ویسے کئی دفعہ میٹنگس میں یہ بات کہی ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو امید بھی نہیں ہوتی, تو پھر آپ مایوسی کے ایک گڑھے میں گرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ایک حیدرآباد کے شاعر ہے, اس کو کہتا ہے کہ بے کسی سے بڑی امیدیں ہیں, تم کوئی آسرا نہ دے جانا. مطلب یہ ہے کہ جب بے کسی سے ہوتی ہے نا تو پھر آدمی کو کچھ کرنے کا موڈ نہیں ہوتا. بالکل. لیکن جب آپ کا ایک ایسٹ کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کانشیس ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو اپنے اولاد بھی ایک ایسٹ لگتی ہے. پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میرا گھر تو بن گیا, مجھے سائیکل چاہیے. تو پھر آپ یو اسٹارٹ ٹو اسٹرگل. آپ کو پتا نا ہم سب زندگی میں ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف بھاگتے بھاگتے اوپر چلے جاتے ہیں. اور وہ یہ سارا اکنامک سائیکل جو ہے یہ کارپوریٹ کلچر کا میرا خیال ہے کہ ایک ماڈرن مینیفیسٹیشن ہے کہ جس میں ہم بس اس میں, تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ جو رول سیٹنگ ہے وہ آہستہ آہستہ سینسٹائز ہونا شروع ہو رہی ہے ٹورڈز گیننگ مور ایسیٹس, ٹورڈز میکنگ مور ایفرٹس. ایبسلیوٹلی سر, یہ تو ایک اسٹیمولیٹنگ فیکٹر ہے جو آپ نے کہا کہ بھائی گھر اپنا ہو گیا, اب وہ سوچ سکتے ہیں اپنی جو بھی ان کی اسکلز ہیں, جو بھی ٹیلنٹ ہیں. اینڈ آئی تھنک ان دیٹ کیپیسٹی, ان دیٹ وے, سوشل یونٹی, سوشل کوہیژن آف کورس پہلے بھی ہوگا ان کا, لیکن اب بہت زیادہ ہو گیا ہوگا کیونکہ خود انسان سیکیور محسوس کر رہا ہے اینڈ یو آر ان ولیج, ان اے کمیونٹی, تو وہ بھی اس سے بہت زیادہ بہتر ہوگا. ہاں میرا خیال ہے کہ مجھے اتنا زیادہ ایکسپیرینس تو نہیں تھا رورل سیٹنگ کا. اربن سیٹنگ میں تو مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ کن نہیں ہوتے, بہت زیادہ کسٹمڈ نہیں ہوتے اپنے نیبرس کے ساتھ, اور وی ہارڈلی نو دیم. لیکن رورل سیٹنگ میں شاید لوگ زیادہ قریب ہوتے ہیں, ایک سوشل کوہیژن کسی نہ کسی فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اس پروجیکٹ میں ہم نے ایک کانشیس ایفرٹ بھی کی. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ہر گاؤں کی, ہم آپ کو پتہ ہے 20 لاکھ گھر جو ہیں یہ 50,000 گاؤں ہیں جہاں بن رہے ہیں. تو 50,000 گاؤں میں ہم نے رورل ولیج ریکنسٹرکشن کمیٹی کے نام سے کچھ لوگوں پر مشتمل ایک آرگنائزیشن بنائی. 7 لوگ, 8 لوگ, 10 لوگ, جن میں آدھے خواتین یا تھوڑی کم خواتین, جس طرح کی بھی سیٹنگ ہو وہ ہوتے ہیں. وہ اپنے گاؤں کے فیصلے خود کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اینٹیں لے کر آنی ہے تو 3-4 لوگ آپس میں مل جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک بلک میں مٹیریل خرید لیتے ہیں. میں آپ کو ایک ایسی تصویر بھی شیئر کر سکتا تھا جس میں ایک فیملی تھی جس میں صاحب جو تھے وہ معذور تھے اور ان کی وائف بلائنڈ تھی. تو گاؤں کی جو 8-10 خواتین تھیں انہوں نے خود مزدوری اور خود میسن کا کام کیا اور ان کا پورا گھر بنا کے ان کو دیا. میں آپ سے ابھی یہی پوچھنے والی تھی کہ ان سوشل گروپس کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا ان کا خیال رکھا ہے جو کہ ونریبل ہیں یا جو کہ فزیکلی چیلنجڈ ہیں یا ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, تو ان کا بھی اس ہاؤسنگ اسکیم میں خیال رکھا گیا؟ جی ہم نے پورے کنسلٹنسی ہائر کی اس میں, جس میں ہم نے جو یونیورسل ایکسیسیبلٹی کے ٹولز ہیں وہ سارے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, اور ہم ایڈیشنل پیسے دے رہے ہیں ان لوگوں کو جنہیں ریمپ بنانا ہے یا انٹرنل اگر کوئی نابینا اور ان کو کوئی ریلنگز بنانی ہے یا مختلف جو بھی انٹرونشنز انہوں نے کرنی ہے اس کے پیسے ایکسٹرا ہم دینے جا رہے ہیں. دس از بریلینٹ. سر اگر کوئی اس وقت ابھی اس کو پتہ چلا ہے اس ہاؤسنگ کے بارے میں تو اٹس ویری ہارڈ ٹو بلیو, اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. سو ڈیجیٹل ٹرانسپیرنسی پہ میں آپ سے دوبارہ سے ہی ریکویسٹ کروں گی, یہ ضرور بتائیے کہ کس طرح سے آپ جا کر اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں گھروں کا, تاکہ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے سو وہ پہلے اپنی سیٹسفیکشن کر لے ایک خاص جگہ پہ دیکھ کے, ویدر اٹس یور ویب سائٹ اور اینی ادر سورس, اینڈ دین کین ڈونیٹ آلسو. ہاں ہم نے ڈونیشن پلیٹ فارم کے نام سے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے. وہاں جا کر 2 طریقے ہیں ڈونیشن دینے کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جا کے وہاں جو بھی اماؤنٹ ہے وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اف یو وانٹ ٹو بی اسپیسیفک کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے. اچھا سر, یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ جو گھر کی تعمیر ہو رہی ہے وہ ریزیلینٹ گھر ہیں. اب آپ نے بینیفیشری کو پیسے دیے تو انہوں نے صحیح جگہ لگائے, وہ گھر صحیح سے تعمیر ہوا, اس کی کوالٹی ایشورنس کس طرح سے ہوگی, کیا کوئی سروے ہوتا ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ باڈیز ہوتی ہیں اس کے لیے؟ ہاں دیکھیں میں عرض کروں کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم نے 5 NGOs ہائر کی تھی, اور ان NGOs کا پرائم فنکشن یہ تھا کہ انہوں نے اس بینیفیشری کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے اور اس کو سپورٹ پرووائڈ کرنا ہے. ہمارا آئیڈیا شروع سے یہ تھا کہ ہماری اپنی جو آرگنائزیشن ہو, جو SBHF ہے, وہ بہت تھن اینڈ لین ہونی چاہیے اور زیادہ بیوروکریسی کریٹ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے پروسیس بہت سلو ہو جاتا ہے. تو ہماری آرگنائزیشن بہت اسمال ہے. ہم نے پورے سندھ میں 24 ڈسٹرکٹس میں 5 NGOs ہائر کی جن کی انجینئرنگ اسٹاف اور سوشل موبلائزر وہ ہر گاؤں میں موجود ہیں. تو جیسے ہی ایک گاؤں میں پیسے ڈسبرس ہوتے ہیں تو وہ ٹیم وہاں پہنچتی ہے. ہم نے سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ ہماری انجینئرنگ ٹیم نے جو NGOs ہیں ان کی انجینئرنگ ٹیم کو
پوری گائیڈ لائنس دیں, ریکنسٹرکشن گائیڈ لائنس ہم نے کریٹ کی ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے, اور اس کو ہم نے اس کو امپوز کیا اور ان سے کہا کہ ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو وہ تمام فیکٹرز جو ایک گھر کو ریزیلینٹ بناتے ہیں وہ سب ان کو پڑھائے گئے. اس کے بعد وہ انجینئرنگ ٹیم وہاں گراؤنڈ پر گئی اور انہوں نے ان میسنس کو ٹریننگ دی اور وہاں جو بینیفیشری ہے اس کو سمجھایا کہ اگر آپ اپنا گھر ٹھیک نہیں بنائیں گے تو اس کی سرٹیفکیشن نہیں ہو سکے گی اور اگلی پیسے نہیں ملیں گے. تو ایک پورا پروسیس ہے. ہر این جی او کے 3 ٹیئرز ہیں جہاں وہ کوالٹی ایشورنس کو مانیٹر کرتے ہیں, اور جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں تمام جملہ لوازمات جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں تو وہ اس کا آن لائن ہمیں سرٹیفکیشن اور ایویڈنس بھیجتا ہے. آن لائن ہمارے پاس روزانہ تقریباً 2 سے 3 ہزار لینٹلس, 2000 چھت اس طرح روزانہ ہمارے سسٹم پہ آتی ہیں. ہمارا سسٹم کی جو ہماری انجینئرنگ ٹیم ہے یہاں پر وہ سارا دیکھتی ہے سسٹم پر, اور اس کے بعد وہ مطمئن ہونے کے بعد وہ اس کی سیکنڈ انسٹالمنٹ ریلیز کرتی ہے. جب سیکنڈ انسٹالمنٹ ریلیز کرتی ہے تو وہ دوبارہ بینک میں پیسے پہنچتے ہیں اس کو, دوبارہ وہی انجینئرنگ ٹیم اس کی وزٹ کرتی ہے, اس کو گائیڈ کرتی ہے, وہ لینٹل تک لے کے جاتا ہے, پھر وہ ہمیں سرٹیفکیشنز آتی ہیں آن لائن. کوئی بیچ میں فائلنگ نوٹ شیٹ یہ نہیں ہے, آن لائن سارا سسٹم ہے. اور وہ اس طرح یہ پروسیس 4 دفعہ ہوتا ہے, اس کا گھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کسی بھی بینیفیشری کا ہم سے پوچھنا چاہیں کہ مجھے اس کی پلن دکھائیں تو میں آپ کو 3 اور 4 کلکس اوے آپ کو دکھا دوں گا کہ دیکھیں یہ اس کی پلنتھ بنی, یہ اس کی لینٹل بنی, یہ اس کی چھت بنی, یہ اب گھر کمپلیٹ ہو گیا ہے. بریلینٹ ڈیجیٹل ٹرانسپیرنسی ایکچولی. سو سر اب ہم بات کریں گے ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں. آپ نے عرض کیا تھا کہ 8 لاکھ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہی ہیں, لیکن گھر تو پرووائڈ ہو گیا, شیلٹر ان کو مل گیا, کیا یہ گھر ان کے نام پہ ہے, کیا انہی کے نام پہ بینک اکاؤنٹ کھولتا ہے, ہاؤ ایگزیکٹلی ڈز اٹ ورک فار ویمن امپاورمنٹ؟ دیکھیں, ایک تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ 20 لاکھ فیملیز ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ہمارے پاس تو کیلکولیشن بھی پوری ہے کہ اس گھر میں کتنے بچے ہیں, کتنی بچیاں ہیں, کتنے لوگ ہیں. تو تقریباً کوئی 6 ملین فیمیل پاپولیشن ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں ہے, جس میں سے تقریباً 2 ملین ایڈلٹ فیمیلز ہیں اور 3.4 بچیاں. تو یہ جو 6 ملین جو ویمن ہیں ان سب کی امپاورمنٹ تو ہو رہی ہے. اب اس کی میں اسپیسیفک بات آپ کو بتاؤں, اس میں 8 لاکھ ویمن بینیفیشریز ہیں. 8 لاکھ عورتیں وہ ہیں جو اپنا گھر خود بنائیں گی. یہ نہیں کہ صرف وہ 8 لاکھ وہ ایک پیسو پریزنس ہے, بلکہ وہ 8 لاکھ خواتین اپنا گھر خود بنا رہی ہیں. ایک بڑی ٹچی اسٹوری, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 لاکھ کی کہانیاں میں آپ کو 20 لاکھ بتا سکتا ہوں, لیکن ایک ہماری بیوہ تھی, کوئی ویری ینگ 25-26 سال کی بیوہ خاتون تھی, اور شی واز اے لیبرر. اس کی ماہانہ آمدنی 6,000 روپے مہینہ تھی. تو جب پہلی دفعہ ہم نے اسے 75,000 بھیجے تو پہلا کام جو کیا, اس نے اپنے گاؤں سے اپنی 3 بہنوں کو بلایا اور 2 بہنوں کو بلایا اور 3 بہنوں نے مل کر مزدوری کی اور ایک میسن ہائر کیا جس نے اپنا پورا گھر بنایا ہے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ اسٹوری آف 3 سسٹرس. بریلینٹ, دیٹ از ایکچولی اس طرح 8 لاکھ وومن تو وہ ہیں جو کہ اس پروسیس میں انٹرپرینور کا رول پلے کریں گی, پیسے بینک میں اکاؤنٹ کھولیں گی, اپنے نام پر جائیں گی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم میکسیمم جو ہے لینڈ ٹائٹل جو ہے خواتین کے نام پہ دیں. تو ہو سکتا ہے 10 یا 12 لاکھ خواتین وہ ہوں گی جو اپنے گھر کے مالک ہو جائیں گی. ایک اور امپاورمنٹ ہے. بالکل. اچھا, اب جب ہم وہاں موجود ہیں تو ہمیں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ اور کریں جو کہ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ ہو سکے. کچھ سوشل وائسز ہیں جن کو اوائڈ کیا, جیسے کہ مثال کے طور پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ارلی میریجز کی. تو ہمارے جو جینڈر اسپیشلسٹ ہیں وہ جا کے ٹرین کرتی ہیں ان کو کہ ارلی میریجز کو کس طرح سے اوائڈ کیا جائے. فیملی میریجز جو بہت بڑا ایک پرابلم ہے پاکستان کا, اس پر بھی ہم ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے ایک پورا کریکولم بنا رہے ہیں کہ اس کا لوگوں کو آگاہی ہو کہ فیملی میریجز میں کتنے پرابلمز آتے ہیں. سبسیکوینٹلی آپ کو پتہ ہی ہے مینٹل اور ہیلتھ میں کتنے ایشوز آتے ہیں. تو اس طرح سے ایک سینسٹائزیشن ہے, ایک ریپل ایفیکٹ ہے, ایک چین ری ایکشن ٹائپ کا پروسیس ہوتا ہے جب انٹرونشن ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں. تو وہ اس طرح ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ خود بخود امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. So not only are you making a sustainable community, but that sustainable community will be educated. یہ تمام چیزیں, چاہے آپ ہیلتھ کی بات کریں, ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں, فائنینشیل انکلوژن کی بات کریں. سر, ڈونیشن کے بارے میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات مجھے پتہ چلی, اینڈ اٹ واز ویری نیو فار می. جب ہم ڈونیٹ کرتے ہیں کسی کو تو عموماً ہمارا سوال یہی ہوتا ہے کہ صحیح انسان کو جا رہا ہے یا نہیں. اس کا آپ نے آنسر دے دیا کہ ڈیجیٹل ٹرانسپیرنسی, مگر ایک فیلنگ آف پرسنلائزڈ ایک فیلنگ آنی چاہیے جس کو آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں. سو مجھے پتہ چلا ہے کہ اس
پروگرام میں آپ اگر چاہیں تو آپ ایک بینیفیشری کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں ان اے وے کہ جی ان کی کفالت کی یا ان کے ہاؤسنگ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, تو ایسا ہے؟ جی ہمارے یہاں دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ڈائریکٹ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو ڈائریکٹ ڈونیٹ کر دیں. جی. ایک اور طریقہ یہ اڈاپٹ بینیفیشری کا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کسی اسپیسیفک ایریاز کے ساتھ. مثال کے طور پر لاڑکانہ کا کوئی شخص ہے جو کہ امریکہ میں یا کہیں کسی اور جگہ ایک ویل آف پوزیشن میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لاڑکانہ میں کسی بیوہ کا گھر بنانا چاہتا ہے, تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتا ہے ڈونیشن پورٹل کی, جا کے وہ لاڑکانہ کو کلک کرے گا. لاڑکانہ کے بعد اس کو تعلقے کھل جائیں گے, تو کسی ایک تعلقے میں اگر وہ جانا چاہتا ہے اس تعلقے میں چلا جائے گا. وہ پھر یو سی کھل جائے گی, یو سی میں چلا جائے گا. پھر وہی چاہتا ہے کہ میں اس یو سی کی بیواؤں کا گھر بنانا چاہتا ہوں, تو لسٹ آ جائے گی بیواؤں کی. وہ ٹک 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 کر کے جو ہے ان میں سے 5 10 15 20 جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سلیکٹ کر سکتا ہے اور ان کو بک کر سکتا ہے اور ان کی پیمنٹ کر سکتا ہے. نیکسٹ ڈے سے اس کا اکاؤنٹ کھل جائے گا اور اس کو ہر مرحلے پر اس کو پہلے میسج آئے گا کہ جی یہ آپ نے 10 بیوائیں سلیکٹ کی تھیں, ان 10 بیواؤں کے اکاؤنٹس میں پیسے پہنچ گئے ہیں. پھر جب وہ پلنتھ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کو ایویڈنس پہنچ جائے گی کہ اس کے پلنتھ کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اور اسی طرح پروسیس کر کے جب گھر کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کو انفارمیشن مل جائے گی, اور وہ چاہے تو خود بھی ویب سائٹ پہ جا کر اپنا اسٹیٹس دیکھ سکتا ہے کہ میرے گھر جو ہیں جو میں نے ڈونیٹ کیے ہیں وہ کس مرحلے میں. یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے لیبارٹری بنانی ہے پیسے دیتے ہیں, ہم نے کالج بنانا پیسے دیتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان پیسوں کا کسی کو نہیں پتا. بالکل بالکل اکاؤنٹیبل کوئی بھی نہیں ہوتا کہ وہ پیسے کہاں گئے. ایبسلیوٹلی ڈیجیٹل ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے ہی لوگ زیادہ جو ہے وہ ایک اس دل کے ساتھ ڈونیٹ کریں گے جس میں ان کو پتہ ہے کہ پیسے ایکچولی کسی نیڈی کے پاس ہی جا رہے ہیں اور صحیح کام میں لگ رہے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. جانے سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس زبردست ہاؤسنگ پروجیکٹ, اس کو ہاؤسنگ پروجیکٹ تو کہنا جو ہے نا, آئی تھنک دیٹس دا فرسٹ اسٹیج, اٹس بیونڈ ہاؤسنگ ایز یو سے. سو کہاں دیکھتے ہیں آپ اس کو فیوچر میں, کون کون سی چیزیں ہیں جن کی ابھی ہم امید کریں کہ آنے والی ہیں اس میں ہم دیکھنے والے ہیں؟ دیکھیں یہ تمام انٹروینشنز جو میں نے آپ کو بتائیں جی یہ تو اس میں آ رہی ہیں, لیکن اس میں جو پریشر ہے نا وہ پریشر اب اس میں آنا شروع ہو گیا ہے کہ مزید. مثال کے طور پر جب ہم نے ہاؤسنگ کا شروع کیا تھا تو ورلڈ بینک ہمارے ساتھ تھا, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک آیا تو اس نے سوال اٹھایا کہ ان کے ٹوائلٹس کا کیا ہوگا, وہ اس نے فنڈنگ اس میں ڈالی. جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک آیا تو اس نے کہا کہ جی اس میں کلین واٹر بھی ڈالیں, اس میں سولر بھی ڈالیں. تو اس طرح لوگ جوائن کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں جو جس طرح کی بھی امپرومنٹ آ سکتی ہے وہ آ رہی ہے. اب ہمارا اگلا چیلنج جو ہے میرا خیال ہے وہ یہ ہونا چاہیے اسکل ڈیولپمنٹ, جس سے ان کی آمدنیاں بہتر ہوں. اس کے لیے ہم جیز کے ساتھ کچھ انیشیل ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیا ہم کوئی ایسا پلیٹ فارم ان کو دے سکتے ہیں جو اسمارٹ فون کے ذریعے وہ اپنی دستکاری دوسری چیزیں جو ہے وہ بیچ سکیں. اور دوسرا یہ کہ کیا ماڈرن ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم کریٹیکل ایشوز لائک ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ایڈریس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اس پر ابھی ہم کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری دعا ہوگی آپ بالکل یہ کر پائیں, اور جو آپ نے ابھی تک کر کے دکھایا ہے امید بھی یہی ہے کہ آپ کر لیں گے. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. مجھے پرسنلی اس پروجیکٹ کے بارے میں سن کے بہت خوشی ہوئی. جتنی بھی ڈیجیٹل ٹرانسپیرنسی کے تھرو میں نے ان کی ویب سائٹ پہ ان کی پروگریس دیکھی ہے, the great thing is that it is not just shelter, it is beyond shelter, beyond housing, ان کی safety, security, education, health, it's basically building a community. and ہم امید کرتے ہیں کہ اس کمیونٹی کو تو فائدہ پہنچ ہی رہا ہے, لیکن کل کو یہ اس قابل بنے کہ یہ پاکستان کو بھی فائدہ پہنچائیں, and that vicious cycle shall move on. This was me, Aisha Abrar from Express Tribune. Until next time, take very good care of yourself. Allah Hafiz.